المبارک کے اختتام پر اللہ رب العالمین سے کثرت سے استغفار اور توبہ کرے، کثرت اور استغفار سے توبہ کرے میرے بھائی، کیونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ رہی ہے کہ آپ عبادت کے اختتام پر اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرتے تھے، اللہ سے استغفار طلب کیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کلمہ توحید کے بعد سب سے اہم اور بڑی بدنی اور جسمانی عبادت نماز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ادا کرنے کے بعد نماز سے جب فارغ ہو جاتے تو سب سے پہلا کلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولتے تھے؟ آپ جیسے ہی کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ اکبر، اے اللہ تیری ذات بہت بڑی ہے، تیری ذات بہت بڑی ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اے اللہ میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، اے اللہ تو میرے گناہوں کو بخش دے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے میرے بھائی۔ نماز کتنی عظیم عبادت ہے، کتنی بڑی عبادت ہے۔ ہم اللہ کی عبادت سے فارغ ہوتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد یہ نہیں کہ انسان عجب میں مبتلا ہو جائے، خوش فہمی میں مبتلا ہو جائے، نہیں ہم نے نماز پڑھ لی، نہیں میرے بھائی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد سنت یہ ہے کہ آدمی کہے اللہ اکبر، اللہ تو بہت بڑا ہے، تو بہت بڑا ہے، اللہ جس طرح تیرے لیے نماز پڑھنی چاہیے تھی، جس طرح تیری عبادت کرنی چاہیے تھی، اللہ ہم نے اس طرح عبادت نہیں کی، اللہ ہم نے تیری عبادت کا حق صحیح طور پر ادا نہیں کیا، اللہ ہم نے نماز جس طرح پڑھنی تھی اور جیسے پڑھنی تھی اللہ اس طرح نہیں پڑھ سکے، اللہ جو کمی ہو گئی نماز میں، اللہ جو نقص ہو گیا کمی، اور جو خشوع خضوع میں ہمارے اللہ کمی ہو گئی ہے، اللہ تو معاف کرنے والا۔ تو نماز جیسی اہم عبادت سے فارغ ہونے کے بعد سب سے پہلے آدمی کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر۔ تو عبادت ختم ہوئی، استغفار کرنے کا حکم دیا گیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں ایک آدمی تہجد کی نماز پڑھتا ہے، کتنی بڑی عبادت ہے، کتنی فضیلت ہے تہجد کی نماز کی۔ دنیا سو رہی ہے، ایسی حالت میں کوئی اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر رو رہا ہے، اللہ کے سامنے جھک رہا ہے، اللہ کے لیے سجدہ کر رہا ہے، لیکن جب تہجد سے فارغ ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اپنے سحر کے وقت میں وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے۔ تہجد سے فارغ ہونے کے بعد مومن کی نشانی بتائی گئی کہ وہ اپنے گناہوں سے اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگتے۔ میرے بھائیوں آپ دیکھیں آدمی جب وضو سے فارغ ہوتا ہے، وضو عبادت ہے، وضو اتنی اہم عبادت ہے کہ آدمی ہاتھ دھلتا ہے تو ہاتھ سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، آدمی چہرہ دھلتا ہے تو آنکھ سے، ناک سے، منہ سے، چہرے سے گناہ دھل جاتے ہیں، آدمی سر پر مسح کرتا ہے تو سر کے گناہ دھل جاتے ہیں، پیر دھلتا ہے تو پیر کے گناہ دھل جاتے ہیں، لیکن وضو جیسی عبادت سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے نبی نے ہم کو کیا سکھایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین، اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا، اللہم اجعلنی من التوابین۔ وضو ختم ہوا، اللہ کے نبی نے کیا سکھایا؟ توبہ کرو، اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ نماز ختم ہو رہی ہے، استغفار کا حکم دیا جا رہا ہے، تہجد ختم ہو رہی ہے، استغفار کا حکم دیا جا رہا ہے، وضو کی عبادت سے فارغ ہو رہے ہیں، توبہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ دوسری دعا ہے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، اللہ میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوں، اللہ تیری جناب میں توبہ کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں حج کتنی عظیم عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔
کتنی آدمی پریشانیاں اس میں جھیلتا ہے، کتنی تکلیفیں برداشت کرتا ہے، اور کتنا روپیہ پیسہ خرچ کر کے جاتا ہے، لیکن حج سے فارغ ہونے کے بعد اللہ نے حکم دیا ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، لوگوں حج سے اب فارغ ہو چکے ہو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اب اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ سے بخشش طلب کرو میرے بھائی۔ آپ دیکھیں قرآن جب آدمی ختم کرے یا قرآن کی تلاوت سے فارغ ہو، ایک صفحہ دو صفحہ، ایک پارہ دو پارہ، جو بھی قرآن کی تلاوت آدمی کرتا ہے، جب قرآن کی تلاوت سے فارغ ہو تو اس وقت بھی اللہ سے استغفار کرے اور اللہ سے توبہ کرے، یہ نبی کی سنت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بھی مجلس سے فارغ ہوتے، ولا تلا قرآن، اور جب قرآن کی تلاوت سے فارغ ہوتے، ولا صلی صلاۃ، جب نماز سے فارغ ہوتے، الا ختم بذالک کلمات، تو اپنی بات ان کلموں پر ختم کرتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں اللہ کے رسول، میں آپ کو دیکھتی ہوں جب بھی کسی مجلس سے فارغ ہوتے ہیں، نماز سے فارغ ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت سے فارغ ہوتے ہیں، تو آپ ہمیشہ کہتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اللہ کے نبی میں ہمیشہ آپ سے یہ کلمہ سنتی ہوں، آپ یہی کہتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں تب بھی کہہ رہے ہیں، نماز سے فارغ ہوتے ہیں تب بھی یہی استغفار اور توبہ کی بات۔ حضرت عائشہ سے اللہ کے نبی نے کہا من قال خیرا ختم له طاب على ذلك الخیر، اگر کسی نے خیر کی مجلس سے فارغ ہونے کے بعد یہ کہا تو اللہ رب العالمین اس پر مہر لگا کر کے قیامت تک کے لیے اس کے لیے ذخیرہ کر دیتا وہ نیکی۔ تو ہر عبادت سے فارغ ہونے کے بعد میرے بھائی، ہر عبادت سے فارغ ہونے کے بعد استغفار کا ہم کو حکم دیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام چل رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس بات کا حکم دیا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے عمر بن الخطاب نے کہا اے ابن عباس تم اس سے کیا سمجھتے ہو؟ کہا کہ مجھے تو یہ بات سمجھ میں آتی، اللہ نے یہ سورہ اس لیے نازل کی ہے، ہم کو یہ خبر دینا چاہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی اس دنیا سے اب جانے والے ہیں، اللہ کے نبی اس دنیا سے اب جانے والے ہیں، اور ایسی حالت میں اللہ کے نبی کو کس بات کا حکم دیا دار فسبح بحمد ربک واستغفر، اے نبی اب آخری ایام میں اپنی زندگی کے آخری دنوں میں اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرو اور استغفار طلب کرو۔ اللہ کے نبی جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، پھر بھی آخری زندگی میں نبی کو کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ اپنے رب کی تسبیح بیان کرو اور استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ اسی بنیاد پر عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ رمضان کے اختتام پر جو ان کے گورنر ہوا کرتے تھے مختلف ملکوں میں، مختلف شہروں میں، ان کو یہ لیٹر لکھ کے بھیجتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ ان کو کیا وصیت کرتے تھے؟ کہتے تھے کہ کہو جس طرح آدم علیہ السلام نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پر بہت ظلم کیا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے بہت گناہ کیے ہیں اے رب، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا، اگر ہم کو بخشے گا نہیں، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہیں کرے گا، تو ہم گھاٹا اٹھانے والے لوگوں میں سے۔ حضرت عمر کہتے تھے اپنے گورنروں سے کہ رمضان کے اختتام پر یہ دعا کرو، اور جس طرح موسیٰ نے کہا اس طرح کہو رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے میرے رب میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے۔ اسی طرح سے ہم سب کو چاہیے میرے بھائیو، رمضان اختتام پر ہے، رمضان اپنے آخری ایام پر ہے، ایسے حالات میں ہم سب کو اللہ سے کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔
کیوں؟ کیونکہ جس طرح ہم کو روزہ رکھنا چاہیے تھا، جس طرح ہم کو رمضان کی اہمیت اور اس کی قدر کرنی تھی، جس طرح ہم کو رمضان میں عبادتیں کرنی تھی، ہم نے اس طرح رمضان میں عبادتیں نہیں کی۔ ہم کو جس طرح روزہ رکھنا تھا، ہم نے رمضان میں اس طرح روزہ نہیں رکھے میرے بھائیو۔ ہم نے روزے کی حالت میں بھی بے شمار گناہ کیے۔ ہم نے زبان کا گناہ کیا، ہم نے آنکھ کا گناہ کیا، ہم نے اعضاء و جوارح کا گناہ کیا، ہر ناحیے سے روزے کی حالت میں بھی ہم نے گناہ کیا۔ روزے کی حالت میں بھی ہم سے گناہ ہوئے ہیں۔ روزہ جیسے رکھنا تھا ویسے ہم نہیں رکھے، قرآن جس طرح پڑھنا تھا ہم نے نہیں پڑھا، عبادتیں جس طرح کرنی تھی ہم نے نہیں کی میرے بھائیوں۔ ایسی حالت میں ہم سب کو اللہ سے توبہ کرنا چاہیے۔ اللہ تو نے ہم کو موقع دیا تھا، اللہ تو نے ہم کو رمضان المبارک کا مہینہ نصیب کیا تھا، اللہ تو نے ہم کو صحت و عافیت کی زندگی دی تھی، امن دیا تھا، اللہ پھر بھی ہم نے تیری عبادت میں کوتاہی کی، اللہ پھر بھی ہم نے رمضان کی قدر نہیں کی، اللہ پھر بھی ہم نے رمضان کو غنیمت نہیں سمجھا۔ اللہ ہم سے بہت کمیاں ہوئی ہیں، اللہ ہم سے بہت کوتاہیاں ہوئی ہیں، اللہ ہم نے بہت غفلت اور سستی سے کام لیا ہے رمضان پر۔ اللہ تو ہمیں معاف فرما، اللہ تو ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، اللہ جو کوتاہیاں اور خامیاں ہم سے سرزد ہوئی ہیں اللہ تو نے معاف فرما۔ میرے بھائیو کثرت سے اللہ سے استغفار طلب کریں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے الغیبہ تخرق الصیام، روزے کی حالت میں آدمی جب گناہ کرتا ہے تو روزہ کو وہ گناہ پھاڑ دیتا ہے، روزے کو وہ گناہ فاسد کر دیتا ہے، خراب کر دیتا ہے، اس میں پھٹن اور شگاف پیدا کر دیتا ہے۔ والاستغفار یرفعہ، لیکن جب آدمی استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو وہ جو روزہ پھٹ گیا ہوتا ہے استغفار کی وجہ سے وہ روزہ جڑ جاتا ہے، اس پر پیوند لگا دیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ابو ہریرہ کہتے تھے تم میں سے جو ایسا روزہ لا سکتا ہے تو ضرور لائے کہ روزے میں جو کمیاں ہو گئی ہیں استغفار کے ذریعہ اس کو پورا کرے۔ امام ابن المنقدر رحمہ اللہ فرماتے ہیں الصیام جنۃ من النار ما لم یخرقھا، حدیث میں کہا گیا روزہ جہنم سے بچنے کی ڈھال ہے، لیکن کب یہ ڈھال بنے گا روزہ ہمارا؟ جب ہم اپنے روزے کو پھاڑیں گے نہیں، اپنی ڈھال میں سوراخ نہیں کریں گے، اپنی ڈھال کی حفاظت کریں گے، تب یہ جہنم سے بچنے کی ڈھال بنے گا۔ روزے کی حالت میں ہم نے نمازوں کی پابندی نہیں کی، یہ روزہ ڈھال نہیں بنے گا۔ روزے کی حالت میں ہم نے گناہوں سے نہیں اپنے دامن کو بچایا، یہ روزہ ہمارے لیے ڈھال نہیں بنے گا۔ روزے کی حالت میں ہم نے کمی اور کوتاہی کی، سستی کی، فرائض میں کوتاہی کی، یہ روزہ ہمارا ڈھال نہیں بنے گا۔ لہذا روزہ ڈھال ہے جہنم سے بچنے کے لیے اس شخص کے روزے کے لیے جس نے اپنے روزے کو پھاڑا نہیں، اپنے روزے کو برباد نہیں کیا۔ کہتے ہیں والکلام السیء یخرق هذه الجملہ، بری باتیں چاہے وہ غیبت ہو، چغلی ہو، جھوٹ ہو، ہنسی مذاق ہو، فحش باتیں ہو، اس روزے کو پھاڑ دیتی ہیں۔ والاستغفار یرفع، لیکن استغفار کثرت سے اگر کوئی کرتا ہے تو وہ جو پھٹن ہوتی ہے وہ پھٹن ختم ہو جاتی ہے، وہ پھٹن جو شگاف پڑ جاتی ہے روزے میں بری باتوں کی وجہ سے، برے کلام کی وجہ سے، استغفار کرنے کی وجہ سے وہ پھٹن دور ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ فصیامنا ھذا یحتاج الی استغفار، ہمارا روزہ استغفار کا محتاج ہے، ہمارا روزہ استغفار کا محتاج ہے، عمل نافع کا محتاج ہے، بلکہ ہمارے استغفار کو بھی استغفار کی ضرورت ہے۔ ہمارا استغفار بھی ایسا ہے، ہماری توبہ بھی ایسی ہے کہ ایک منٹ بھی برقرار نہیں رہتی۔ ہم ابھی توبہ کیے ہیں، ابھی گناہوں سے معافی مانگے ہیں، مسجد سے باہر گئے پھر وہی شروع۔ مسجد میں ہم نے معافی مانگی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، لیکن مسجد سے باہر قدم رکھتے ہی ہم نے گناہ پھر سے شروع کر دیے۔ بس ہمارے استغفار کو بھی استغفار کی ضرورت ہے میرے بھائیو، ہمارا استغفار بھی اس لائق نہیں ہے کہ ہماری بخشش اس پر ہو سکتا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیو رمضان بالکل اختتام پر ہے، آخری ایام رمضان کے چل رہے ہیں، ایسی حالات میں ہم سب کو اپنے گناہوں سے کثرت سے معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے طوبی لمن وجد فی صحیفته
इस्तिग़फ़ारन कसीरा, उस शख्स के लिए बशारत है, उस शख्स के लिए खुशखबरी है जो अपने नामे आमाल में, अपने सहीफे में कसरत से इस्तिग़फ़ार पाएगा। क़यामत के दिन वो इंसान खुश नसीब होगा। क़यामत के दिन वो इंसान सबसे बड़ा मालदार समझा जाएगा। क़यामत के दिन वो इंसान सबसे ज्यादा खुश और खुर्रम होगा जिसके नामे अमाल में कसरत से इस्तिग़फ़ार होंगे, जिसके नामे अमाल में कसरत से तौबा होगी, वो इंसान खुश व खुर्रम होगा। उस इंसान के लिए नबी ने बशारत सुनाई कि जो अपने सहीफे में इस्तिग़फ़ार कसरत से पाए, तौबा कसरत से पाए, वो इंसान कामयाब है, वो इंसान मुबारकबादी का मुस्तहिक है। क्योंकि नबी की हदीस है, अत्ताइबु मिनद्दम्बि कमन ला दम्ब लह, गुनाहों से तौबा करने वाला, सच्ची तौबा करने वाला, खालिस तौबा करने वाला ऐसे हो जाता है जैसे उसने गुनाह किया ही ना हो। मेरे भाइयों, कोई भी इंसान गुनाहों से महफूज नहीं, कोई भी इंसान मासूम नहीं है। अंबिया की दात के अलावा इस रूए जमीन पर बसने वाले और क़यामत तक आने वाले इंसान कोई भी गुनाहों से महफूज नहीं है। कुल्लु बनी आदम खत्ता, तमाम इंसान गुनहगार हैं, तमाम इंसान खताकार हैं, लेकिन वह खैरुल खत्ताईन अत्तवाबीन, अत्तवाबून, तुम में से बेहतरीन वो इंसान वो है, अच्छा इंसान वो है जो गुनाह हो जाने के बाद फौरन तौबा कर ले, गुनाह सरजद होने के बाद अल्लाह से मुआफी मांग ले। गुनाहों से कोई बरी नहीं है और कोई बरी हो भी नहीं सकता है। इंसान है तो उससे भूल चूक होगी, इंसान है तो उससे गलतियां होंगी, लेकिन गलती पर अड़े रहना, गलती पर इसरार करना, गुनाहों पर जमे रहना, ये बर्बादी की अलामत है, ये इंसान की बदनसीबी की अलामत है। गुनाह हो गया, गलती हो गई, फौरन अल्लाह के जनाब में खड़े हो, अल्लाह की जनाब में हाथ उठाएं, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांग लें, अल्लाह की जनाब में तौबा कर लें। अल्लाह गुनाहों को माफ करने वाला, अल्लाह रहम करने वाला, अल्लाह हमारी खताओं से दरगुजर करने वाला है। लिहाजा मेरे भाइयों, फिर एक बार मैं आपसे कहता हूँ, आज से कसरत से इस्तिग़फ़ार शुरू करें। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैहि, अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ कसरत से पढ़ें। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ पढ़ें। रब्बि इन्नी ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फिर ली, रब्बि इन्नी ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फिर ली। कसरत से इस्तिग़फ़ार की जो आयतें हैं मेरे भाइयों, गुनाहों से मुआफ़ी मांगने की जो आयतें हैं, जो दुआएं हैं, कसरत से उन दुआओं का विर्द करें, ताकि अब तक हमसे जो कमियां, कोताहियां, खामियां हुई हैं और अल्लाह की इबादत जो हमने सही तौर पर अदा नहीं की, रमज़ान की जो हमने कदर नहीं की, इस इस्तिग़फ़ार के ज़रिया उसकी भरपाई हो सके। अल्लाह हमारी ख़ताओं को, हमारी कमियों को, हमारी सुस्ती को माफ़ करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों को माफ़ करने वाला है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इस रमज़ान में जो भी हमने नेकियां की हैं, अल्लाह जो भी तेरी इबादतें की हैं, अल्लाह उन इबादतों को कबूल फरमा ले। अल्लाह तू हमारे रोज़ों को कबूल फरमा ले। अल्लाह हमारे इस रोज़ों को जहन्नम की ढाल बना दे। अल्लाह इन रोज़ों को हमारे हक में सिफारिशी बना। अल्लाह इन रोज़ों की सिफारिश हमारे हक में कल क़यामत के दिन कबूल फरमा ले। अल्लाह जो हमने क़यामुल लैल किए हैं, जो तरावीह पढ़ी हैं, अल्लाह इन क़यामुल लैल को कबूल फरमा ले। अल्लाह जो हमने कुरान की तिलावत, ज़िक्र व अज़कार की हैं, अल्लाह तो उनको कबूल फरमा ले। अल्लाह जो दुआएं हमने तेरी तेरे ज़ात से की हैं, अल्लाह जितनी भी हमने तेरे हक अल्लाह तेरे सामने दुआएं की, अल्लाह तुम सारी दुआओं को कबूल फरमा ले। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, अल्लाह हमारी खताओं को दरगुजर फरमा। अल्लाह तू ही माफ़ करने वाला है, अल्लाह तू ही रहम करने वाला है। अल्लाह अगर तू नहीं माफ़ करेगा, अल्लाह तू अगर हम पर रहम नहीं करेगा, तो आखिर कौन रहम करेगा, कौन हमारे गुनाहों को माफ़ करेगा। अल्लाह तू बख्शने वाला है, तू रहम करने वाला है, तू गफ़ारुज़ ज़ुनूब है, तू रहमानो रहीम है, तू ज़ुल जलाल वल इकराम है। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह तू हमें बख्श दे। अल्लाह हमारे हर तरह के छोटे बड़े गुनाहों की माफ़ी फरमा। अल्लाह तू हम पर रहम फरमा।
اے اللہ رب العالمین جو بھی ہم سے کمیاں اور کوتاہیاں ہوئی اللہ تو ان کو درگزر فرما، اے اللہ تو اپنی ناراضگی سے ہم کو بچا، اے اللہ تو اپنے عذاب سے، جہنم سے، عذاب قبر سے اللہ تو ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما، اے اللہ انبیاء کی صحبت عطا فرما جنت کے اندر، اے اللہ نبی کے بغل میں جنت کے اندر مقام عطا فرما، اے اللہ نبی کی سفارش ہمارے حق میں قبول فرما، اے اللہ جو بھی ہم نے عبادتیں، ریاضتیں، نیکیاں کی ہیں اللہ تو نے قبول فرما لے، جب تک زندگی دے کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرما، آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ حاضرین گرامی، جیسا کہ آپ کے سامنے اعلان کیا گیا کہ رمضان کے بعد یہ مسجد کا باہر کا جو حصہ ہے، صحن ہے، وہاں ٹاپ ڈالنا ہے، نیچے مرد حضرات کے نماز کی جگہ جو رمضان میں جمعہ کے موقع پر، پروگراموں کے موقعوں پر نمازیوں کو جگہ کی قلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس وجہ سے مسجد کی توسیع کا ارادہ کیا گیا ہے، تو انشاءاللہ رمضان کے بعد یہ کام شروع کرنے کا ارادہ ہے، اوپر مسجد عورتوں کی نماز کے لیے انتظام کرنے کا بندوبست کیا جائے گا۔ دیکھیے عورتیں الحمدللہ اتنی کثرت کی تعداد میں آتی ہیں کہ جگہ کی قلت پھر بھی ان کو پڑ رہی، مسجد کے اندر عورتوں کا جو مخصوص حصہ ہے نماز پڑھنے کا وہ بھی فل ہو جا رہا ہے، باہر کا پورا صحن فل ہو جا رہا ہے، پھر بھی شکایت آ رہی ہے کہ عورتوں کی کثرت ہے، جگہ کی قلت ہے۔ ایسی حالت میں انشاءاللہ رمضان کے بعد ان کے لیے بھی اور بہترین انداز میں انتظام کیا جائے گا۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کی نماز کے، اللہ کی عبادت کے لیے، نماز کے لیے، نیک کاموں کے لیے اس مسجد کی توسیع کی جا رہی ہے، آپ تمامی حضرات ضرور اس کار خیر میں، اللہ کے اس گھر کو بنانے میں ضرور اپنا تعاون پیش کریں گے۔ ہم کو اللہ آپ سے یہی امید ہے کہ آپ ضرور ہمارا اس میں ساتھ دیں گے۔ آپ تمامی حضرات جو تعاون پیش کرنا چاہتے ہیں وہ ابھی بھی پیش کر سکتے ہیں، رمضان کے بعد پیش کرنا چاہتے ہیں رمضان کے بعد پیش کریں، انشاءاللہ جمعیت مسجد کے ذمہ دار افراد آپ کے گھر تک، آپ کی دکان تک، آپ تک پہنچنے کی کوشش کریں گے، آپ ضرور ان کو شرمندہ نہیں کریں گے، آپ ضرور ان کو خوشی کے ساتھ واپس بھیجیں گے انشاءاللہ۔ آپ سے یہ امید کی جاتی ہے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے، اللہ اس کام کو آسان بنائے، اللہ اس مسجد کی توسیع کو اور سہل کرے۔ اور دوسرا اعلان میرے بھائیوں یہ ہے کہ مسجد کے اندر الحمدللہ 2 مہینہ پہلے یا 1 مہینہ پہلے مکتب کی شروعات کی گئی تھی، الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی کہ دیکھتے ہی دیکھتے بچوں کی بڑی تعداد مکتب میں آنے لگی، بڑی خوشی کی بات ہے، بچے دین سیکھ رہے ہیں، قرآن پڑھنا سیکھ رہے ہیں، دعائیں سیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ یہی بڑے ہونے کے بعد یہ ساری چیزیں ان بچوں کے لیے کام آئیں گی، والدین کے لیے سارے علم صدقے جاریہ بنیں گے، لہذا آپ تمامی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنی مسجد کے مکتب کو مضبوط کریں، آپ تمامی حضرات فردن اپنے بچوں کو جو فجر کے بعد مکتب چلتا ہے انشاءاللہ دیکھیں گے، فجر کے بعد نہیں تو عصر کے بعد جیسے مناسب ہوا وہ طے کیا جائے گا، آپ ضرور اپنے بچوں کو 1 گھنٹے کے لیے دینی تعلیم کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے، عربی سیکھنے کے لیے، دعائیں سیکھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے ضرور اپنے بچوں کے لیے 1 گھنٹے کا وقت نکالیں، اپنے بچوں کو مسجد میں پہنچائیں تاکہ وہ دین کی تعلیم حاصل کر سکیں، قرآن پڑھنا سیکھ سکیں، نیک بن سکیں، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکیں۔ یہ 2 اہم اعلانات تھے۔ جی، چھوٹے بچوں کے ساتھ ساتھ اگر بڑے لوگ بھی قرآن سیکھنا چاہ رہے ہیں، بڑے لوگ بھی آنا چاہ رہے ہیں تو انشاءاللہ ان کے لیے بھی دروازہ کھلا ہے، خوشی خوشی آ سکتے ہیں، ان کو بھی انشاءاللہ سکھایا جائے گا، اور ظاہر سی بات ہے علم حاصل کرنے میں کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے، علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہے، انسان جب سیکھنا چاہے تب سیکھ سکتا ہے، صحابہ بڑھاپے میں علم حاصل کیے، قرآن یاد کیے، قرآن پڑھنا سیکھے، تو ہم بھی سیکھ سکتے ہیں۔
جی، خواتین کو بھی، جو بڑی خواتین ہیں، بالغ بچیاں ہیں، خواتین ہیں، جو بھی قرآن سیکھنا چاہتی ہیں، انشاءاللہ ان کے لیے بھی انتظام کیا جائے گا۔ ہمارے عبد المالک صاحب ہیں، ان کی بہن انشاءاللہ خواتین جو قرآن سیکھنا چاہتی ہیں، انشاءاللہ وہ آپ کو قرآن سکھائیں گی، عربی پڑھنا سکھائیں گی، دینی تعلیم سکھائیں گی۔ جو بھی آپ سیکھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ عربی یا دینی تعلیم آپ ان سے سیکھ سکتے ہیں۔ اس کا وقت انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا۔ رمضان کے ختم ہونے کے بعد انشاءاللہ اعلان کیا جائے گا اس کا باقاعدہ۔ خواتین کا ایک الگ ٹائم ہوگا اور بچوں کا الگ ٹائم ہوگا۔ تو بچے، خواتین جو بھی دینی تعلیم سیکھنا چاہتے ہیں وہ اس مسجد میں آ کر سیکھ سکتے ہیں۔ بخشی بھائی، ملکال مورو والے بخشی بھائی کی طرف سے الحمدللہ 5 بورے سیمنٹ، 5 بورا سیمنٹ، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کی اس خدمت کو قبول فرمائے۔ ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، بول تو مجھے پنیاں دیتے تو پی لیتا ہے وہ